ایران امریکہ اور اسرائیل کی حالیہ جنگ 7ویں دن میں داخل ہو چکی ہے، تو ان حالات میں یعنی جنگ کی جو یہ موجودہ کیفیت اور حالات ہے، اسرائیل کو کتنا نقصان پہنچا ہے، امریکہ کو کتنا نقصان پہنچا ہے اور ایران کو کتنا نقصان پہنچا ہے، اور آگے کیا حالات بننے والے ہیں، کیا جنگ لمبی چلے گی، اسرائیل کیا چاہتا ہے، امریکہ کا کیا پلان ہے اور ایران کیا چاہتا ہے، تو ان تمام چیزوں پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا اثر پورے ورلڈ پر پڑ رہا ہے، مسلم دنیا پر پڑ رہا ہے اور پوری معیشت اور اقتصادیت پر پڑ رہا ہے۔ پوری معیشت، بہت سارے ممالک ایسے جو ریسیشن کا شکار ہو جائیں گے، قحط سالی کا، بھوک مری کا شکار ہو جائیں گے۔ مصر نے کہہ دیا ہے، مصر یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم ثالثی کے لیے تیار ہے، اب ہم بیچ میں پڑنا چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بند ہو جائے ورنہ ہمارے یہاں حالات خراب ہو جائیں گے۔ انڈیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں 20 دن کے لیے تیل باقی ہے، تیل ہمارا سارا ادھر ہی سے آتا تھا، اب وہ علاقہ آبنائے ہرمز ڈسٹرب ہو گیا ہے جنگ کی وجہ سے، تو کیا کریں؟ تو ٹرمپ نے انڈیا والوں سے یہ کہا کہ آپ 30 دن تک کے لیے روس سے تیل لے سکتے ہیں، 30 دن تک کے لیے، یعنی پوری دنیا کا باپ ہے وہ، اور انڈیا نے بھی اس کو اپنا باپ ہی بنا رکھا ہے شاید، کہ وہ 30 دن کے لیے اجازت دے رہا ہے، 30 دن تک وہ جنگ کریں گے تو 30 دن تک کے لیے روس سے آپ تیل لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا یعنی کہ اس کے ارادے کے حساب سے، اس کی نیت کے حساب سے، کہ اس کے بعد وہ ایران پر قبضہ کر لے گا، حالات بالکل کھٹاکھٹ اور فٹافٹ وہ صحیح کر لیں گے، اور اس کے بعد ایران کا سارا تیل اٹھا کر کے وہ انڈیا کو اور دیگر ملکوں کو دینے لگ جائیں گے۔ وہ انٹرویو دیتے ہوئے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ تیل کی قیمت 1 مہینے کے بعد کم ہو جائے گی۔ یعنی بہت دباؤ میں ہے ٹرمپ، اور بہت دباؤ میں ہے امریکہ، اور بہت خوش ہے اسرائیل، کیونکہ اسرائیل نچاتا ہے، اسرائیل اس کو استعمال کرتا ہے۔ ابھی کانگریس میں یہ معاملہ گیا، چونکہ امریکی صدر اپنی طرف سے جنگ چھیڑ تو سکتا ہے لیکن جنگ کو لمبا نہیں لے جا سکتا ہے وہاں کے قوانین کے حساب سے، تو اس معاملے کو پھر کانگریس میں وہاں کا جو سینٹ ہے وہاں پر پیش کیا گیا، تو وہاں پر بڑی مخالفت بھی ہوئی، وہ برائے نام مخالفت ہے، کیونکہ کانگریس کے 98 99% 95% جو کارکنان ہوتے ہیں سینٹ کے، وہ خریدے گئے ہوتے ہیں پہلے ہی سے، راک چلڈ اور بلیک راک کے ذریعے وہ خریدے گئے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے پیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ امریکہ کی سیاست بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ میں بظاہر جمہوریت ہے، ورنہ اندر سے وہاں پر مکمل کھوکھلا ہے معاملہ، اندر سے وہاں کا پورا سسٹم یہودیوں کا غلام ہے، اسرائیلیوں کا غلام ہے، پیسوں کا غلام ہے، مادیت کا غلام ہے، لہذا وہ کانگریس میں معاملہ پاس ہو گیا ہے کچھ اکثریت کے ساتھ، تھوڑے بہت ہنگامے کے بعد، کہ یہ جنگ جاری رہے گی اور امریکہ اسرائیل کی مدد کرتا رہے گا۔ تو ابھی تک ایران میں ہم نے تو اس سے پہلے جو ویڈیو بنایا تھا تو اس میں ہم نے اس بات کی وضاحت کیا تھا کہ اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ اسرائیل کے اوپر تو خرم شہر اور خیبر شکن اس طرح کے بم مارے گئے ہیں، اور ابھی دن میں بھی مارے گئے ہیں، اور جو امریکی قونصلیٹ اور سفارت خانہ ہیں وہاں پر یروشلم میں، اس کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا ہے، اور کئی امریکی بھی وہاں پر گھائل ہوئے ہیں، اور تل ابیب میں خوب مارا گیا ہے۔ تو ابھی جنگ تو بالکل پورے شباب پر ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران کمزور ہو گیا ہے، ایران بالکل اس کے حملے کمزور ہو گئے ہیں، کہنے کی بات ہے، ایران نے پورے مشرقی وسطی سے امریکہ کو بھگا رکھا ہے، اور امریکہ کے جہاز کو بھگا رکھا ہے، ابراہم لنکن کو وہاں سے بھگا کر کے انڈین اوشین میں ڈال دیا ہے۔ وہاں ایران کا مشرقی وسطی پر تسلط ہو چلا ہے، لیکن ایران کے بھی نقصانات ہوئے ہیں۔ ابھی ہم اس ویڈیو میں ایران کے نقصانات گنوا دیتے ہیں۔ ہلاکتیں ایران میں جو ابھی تک ہوئی ہے، اس سے زیادہ ہلاکتیں ہیں، لیکن جو میڈیا سورسز کے ذریعے ہلاکتیں آ رہی ہیں، وہ 1332 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں ایران میں ابھی تک۔ زخمی افراد کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ 6186 لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ اچھا، اسرائیل امریکہ کے مشترکہ حملوں کی تعداد ابھی ایران پر 3000 سے زائد بتایا جا رہا ہے، کہ ان لوگوں نے 3000 مرتبہ جا کر کے ایران پر اسٹرائک کیا ہے، بم مارے ہیں۔ 3000 مرتبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے جو 24 صوبے ہیں، تمام 24 صوبوں کے جو حساس علاقے ہیں ان سب پر بم مارے جا رہے ہیں۔ بم کہاں مارا جا رہا ہے؟ ایرانی قیادت، کوئی بھی ایران کا جو لیڈر ہے، فوجی کمانڈر، سیاسی لیڈر، مذہبی لیڈر، اس کو ٹارگٹ کر کے مارا جا رہا ہے۔ نیوکلیئر سائٹس پر بم مارے گئے ہیں، میزائل مارے گئے ہیں، میزائل لانچرز، یعنی جہاں سے میزائل ڈال کر کے ان کو مارا جاتا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ 300 سے زائد میزائل لانچرز پر انہوں نے حملہ کیا ہے اور اس کو تباہ کیا ہے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں، یہ فوجی تنصیبات کو تباہ کر رہے ہیں، میڈیا ہاؤسز پر یہ حملہ کر رہے ہیں، کھیل کے اسٹیڈیم پر حملہ کر رہے ہیں، امام باڑہ، عبادت خانہ، مسجد، اس پر حملہ کر رہے ہیں، اسکول پر حملہ کر رہے ہیں، ہاسپٹل پر حملہ کر رہے ہیں۔ تو یہ حساس جو علاقے اور ادارے ہیں وہ سب پر حملہ کر رہے ہیں۔ 153 سے زائد شہروں پر ابھی تک ایران کے یہ حملہ کر چکے ہیں۔ اچھا، ابھی یہ جو مشہور شہر ہے، تہران ہوا، اصفہان، قم، مقدس شہر ہے قم، کرج، کرمانشاہ، تبریز، میناب، شیراز، اہواز، بندر عباس، ارومیہ، 153 شہر ہے، ان سب پر اس کے حملے جاری ہیں۔ کیا ایران ٹوٹ چکا ہے؟ ایران ہار چکا ہے؟ ایران میدان کارزار میں کمزور پڑ گیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، اور 100 بار نہیں۔ ایران اپنی اسٹریٹجی، اپنی حکمت عملی، اپنے پلان کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے،
امریکہ پریشان ہے، اسرائیل خوش ہے، کیونکہ اسرائیل کا یہ پلان ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ہمہ ہمی ہو، مشرق وسطیٰ میں غیر یقینی حالات ہو، مشرق وسطیٰ میں بد امنی پھیل جائے تو وہ محفوظ رہے گا، ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور خود حکومت کرو، تو یہ اس کا پلان ہے۔ لیکن امریکہ کیا کر رہا ہے؟ امریکہ ابھی کوئی فیصلہ کن مرحلے تک پہنچ نہیں پا رہا ہے۔ پزشکیان یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ممالک ثالثی کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایران کی جو مذہبی قیادت ہے اور ایران کی جو فوجی قیادت ہے اس نے یہ واضح اعلان کیا ہے کہ ہم ابھی کوئی بات چیت کے ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پہلے ہم اسرائیل کو سبق سکھائیں گے، خرم شہر تھوڑا سا ان پر اور ڈالنے دیجیے، بیلسٹک میزائل، ہائپرسونک میزائل اور کلسٹر میزائل اور جو اس کے علاوہ اور بھی جو میزائل بنے ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا سوغات ان کو اور دکھانے دیجیے۔ بہت برا حال ہے تل ابیب کا اور بہت برا حال ہے اسرائیل کا، تباہ کر دیا ہے۔ ایران کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے، جس کا جذبہ ہی شہادت کا ہو، شہادت ہے مقصود و مطلوب ہے مومن، تو مومن تو شہادت کے لیے تڑپ رہا ہے، وہ اچھا موقع مل گیا ہے ان کو شہید ہو کر کے فوراً جنت کے دروازے کھلوانے کے لیے۔ تو ایران کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ایران اپنا کام کر رہا ہے۔ ہاں یہ لوگ جو بل میں گھس رہے ہیں، یہ جو جا کر کے گھس رہے ہیں وہ سرنگوں میں اور جا کر کے گھس رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ بنکر جو بنائے ہوئے ہیں وہ سب میں، اور ان کے دل کے دھڑکن تیز ہو جاتے ہیں اور یہ بالکل پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس سے ایران کو مزہ آ رہا ہے۔ بقیہ جو لوگ ایران میں مارے جا رہے ہیں تو وہ شہادت کے درجے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایران کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کو غلبہ، حفاظت، تقدس، تشرف، ترقی اور قیادت اور سیادت نصیب فرمائے، اور حضرت